نسایا کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل این ہما کے گفت شد بحث اسم اعلیٰ بود، این ہما کے گفت شد بحث اسم اعلیٰ بود، یہ جو کچھ کہا گیا اسم اعلیٰ کی بحث تھی، یعنی پیچھے جو بیان ہوا جو آپ نے پڑھا وہ اسم اعلیٰ کا بیان تھا، اسم اعلیٰ کی بحث تھی۔ چوں خواہی کہ اسم تفضیل بنا کنی، جب آپ اسم تفضیل بنانا چاہیں، جب آپ اسم تفضیل بنانا چاہیں۔ اسم تفضیل کیا ہوتا ہے؟ تو اسم تفضیل کے بارے میں فرمایا کہ اسم تفضیل وہ اسم ہے جو فعل مضارع معروف سے بنا ہو اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہو کہ فاعل میں مصدری معنی دوسرے کی بنسبت زیادہ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اسم تفضیل وہ اسم ہے جس کے اندر معنی مصدری کی زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ یفعلو ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کرنا، یفعلو وہ کرتا ہے، فعل اس نے کیا، تو کرنے کا معنی اس میں ہے معنی مصدری۔ تو اسم تفضیل میں معنی مصدری زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں تفضیل کا صیغہ آتا ہے، ابھی بنانے کا طریقہ بتائیں گے، جیسے افعلو، ٹھیک ہے؟ تو یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، لیکن جب آپ نے فاعل بنایا، اس میں فاعل فاعلن کرنے والا، کرنا ہر ایک میں آ رہا ہے، لیکن جب اس میں تفضیل بنایا تو اس میں مصدری معنی زیادہ ہوتا ہے۔ افعلو کا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنے والا، ٹھیک ہے؟ ایسے اکلا یاکلو، اس کا معنی ہوتا ہے کھانا، آکلو اس کا اس میں تفضیل آئے گا زیادہ کھانے والا، ضرب یضرب مارنا، اس میں تفضیل آئے گا اضرب زیادہ مارنے والا، ذہب یذہب جانا، اس میں تفضیل آئے گا اذہب زیادہ جانے والا۔ تو اس میں تفضیل کے اندر معنی میں زیادتی ہوتی ہے، اس کے اندر معنی فاعل کی بنسبت اور دوسرے صیغوں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب آپ اس میں تفضیل بنانا چاہیں، علامت مضارع را حذف کن، علامت مضارع کو حذف کریں، اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ ذرا آسان ہے۔ جیسے یفعلو فعل مضارع معروف ہے، علامت مضارع کو حذف کریں، وہی مذکورہ طریقہ فا ساکن علو رہ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں علامت مضارع کو حذف کریں، وحمزہ اسم تفضیل در اول او در آر، اور اس میں تفضیل کا حمزہ اس کے شروع میں لائیں۔ تو یفعلو تھا، یا کو ہٹا دیا، فا ساکن رہ گیا، اور اس میں تفضیل کا حمزہ اس کے شروع میں لائیں، حمزے پر ہوگا فتحہ، تو شروع میں حمزہ رکھا، اس کے اوپر فتحہ تھا، تو کیا بن گیا؟ اب افعلو ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آگے بتاتے ہیں وعین کلمہ را فتحہ دے، اور عین کلمے کو یہاں تو فتح تھا ہی، دوسرا صیغہ لاؤ تب فرق پتہ لگے گا۔ جیسے یضربو تھا، کیا تھا؟ یضربو میں عین کلمہ کیا ہے؟ عین کلمہ ہے کیا؟ را ہے، عین کلمہ کیا ہے؟ یضربو، علامت مضارع کو ہٹا دیا، بعد ساکن ریبو بچا، اس میں تفضیل کا حمزہ مفتوح لے کر آئے، تو کیا بن گیا ابھی؟ اضربو۔ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں عین کلمہ کو فتحہ دیں، تو اب ہو گیا اضربو، کیا ہو گیا؟ اضربو، تو یہاں پر فتحہ نہیں تھا۔ یا ینصرو تھا، علامت مضارع کو حذف کیا، نون ساکن سرو رہ گیا، پھر اس میں تفضیل کا حمزہ مفتوح لے کر آئے شروع میں، انصرو ہوا، عین کلمہ یہاں بھی مفتوح نہیں ہے، تو عین کلمے کو فتح دینا اگر مفتوح نہ ہو، تو یہاں پر بھی مفتوح کر دیا، ٹھیک ہے؟ صاد کو تو انصرو ہو گیا۔ تو وہی بتایا، اگر فتح پہلے سے ہی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اپنی حالت پر برقرار رہے گا، اور اگر فتح نہیں ہے، وہاں عین کلمے پر کسرہ ہے یا ضمہ ہے، تو پھر وہاں پر فتح لے کر آئیں گے۔
وہ حمزہ اس میں تفضیل در اول او در آر، اور اس میں تفضیل کا حمزہ اس کے شروع میں لے کر آئیں. وہ عین کلمہ را فتحہ دے، اور عین کلمہ کو فتحہ دیں اگر مفتوح نہ باشد، اگر عین کلمہ مفتوح نہ ہو. اب تک بیان چل رہا تھا کہ لام کلمہ کو تنوین دے، لام کلمہ کو تنوین دے، و لام کلمہ را تلوین ملحق ساز وغیرہ وغیرہ آ رہا تھا. یہاں تنوین نہیں دینا، بلکہ کہہ رہے ہیں و لام کلمہ را تنوین مدے، اور لام کلمہ کو تنوین مت دو، نہ دو، لام کلمہ کو تنوین نہ دو. تو دیکھ لیں مثال کے طور پر ینصرو تھا، یا کو ہٹایا، حمزہ اس میں تفضیل مفتوح لائے، کیا بن گیا؟ انصرو. عین کلمہ کو فتح دیا، کیا ہوا؟ انصرو. لام کلمہ کو تنوین دینا ہی نہیں ہے، انصرو بن گیا اس میں تفضیل کا صیغہ. اور یفعلو سے افعلو، یفتحو سے افتحو، یسمعو سے اسمعو، یضربو سے اضربو، یہ اس میں تفضیل بن گیا. اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں یہ جو طریقہ بتایا گیا اس میں تفضیل بنانے کا، یہ مذکر کے لیے ہے. یہ طریقہ اس میں تفضیل مذکر کے لیے ہے، اور اگر آپ مؤنث کا صیغہ بنانا چاہیں تو اس کا طریقہ دوسرا ہے، آگے ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں این طریقے بنائے اس میں تفضیل برائے مذکر است. این طریقے بنائے اس میں تفضیل، یہ اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ، یہ اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ برائے مذکر است، مذکر کے لیے ہے. یہ اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ مذکر کے لیے ہے. آگے دیکھیں اما چوں صیغہ مؤنث بنا کنی، لیکن جب آپ صیغہ مؤنث بنائیں، لیکن جب آپ صیغہ مؤنث بنائیں بعد حذف علامت مضارع، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد، مان لیجئے ینصرو تھا، علامت مضارع کو حذف کر دیا، نون ساکن رہ گیا اور سرو رہ گیا. فا را ضمہ دے، فا کلمہ کو، یہاں حمزہ اس میں تفضیل وغیرہ نہیں لائیں گے، ساکن کرنے کے بعد فا کلمہ کو ضمہ دے. تو ہم مان لیجئے ہم ینصرو سے بنا رہے ہیں، تو یا کو ہٹا دیا، نون ساکن رہ گیا، نون ہی فا کلمہ ہے، تو فا کلمہ کو ضمہ دے، تو ہو گیا نو سو رو، تینوں پر ضمہ آ گیا، نو سو رو، چونکہ فا کلمہ کو ضمہ دے دیا گیا. دیکھیں فا کلمہ را ضمہ دے، فا کلمہ کو ضمہ دے. وعین را ساکن کن، اور عین کلمہ کو ساکن کرو، تو صاد کو ساکن کر دیا، تو ہو گیا نصرو. کیا ہو گیا؟ نصرو. وعین را ساکن کن، اور عین کلمہ کو ساکن کریں. وبعد لام الف مقصورہ لاحق کن، اور لام کے بعد الف مقصورہ لاحق کریں. اور لام کے بعد نصرو تھا، نصرو را پہ شروع ہے، یہی لام کلمہ ہے، اس کے بعد الف مقصورہ لائیں گے. جب الف آ گیا تو الف اپنے سے پہلے زبر چاہتا ہے، تو را کے پیش کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ زبر کرنا پڑے گا، فتحہ بنانا پڑے گا. آگے لکھ رہے ہیں اگر را کو پہلے ہی فتح سے بدلوا دیتے را کی حرکت کو تو اور آسان ہوتا. پہلے الف مقصورہ لے کر آئیں، لام کے بعد الف مقصورہ کا اضافہ کریں اور لام کلمے کو فتحہ دیں، تو اب ہو جائے گا نس، کیا ہو جائے گا؟ نس را، نس را. دیکھیں وبعد لام کلمہ الف مقصورہ لاحق کن، اور لام کلمہ کے بعد الف مقصورہ لاحق کریں. و لام کلمہ را فتحہ دے، اور لام کلمے کو فتحہ دے. اسی جگہ اگر یوں کہتے کہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد فا کلمہ کو ضمہ دیں، عین کلمہ کو ساکن کر دیں، لام کلمہ کو فتحہ دیں، اور لام کلمے کے بعد الف مقصورہ کو زائد کر دیں، اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ بن جائے گا. جیسے ینصرو تھا، علامت مضارع کو حذف کیا، نون ساکن سرو رہ گیا، پھر فا کلمہ کو ضمہ دیا، نو سو رو ہو گیا، عین کلمہ کو ساکن کیا، نس رو ہو گیا، لام کلمہ کو فتح دیا، نسرا ہو گیا، لام کے بعد الف مقصورہ لے آئے، نسرا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نسرا ہو گیا. کہیں بشرا ہو گیا، کہیں کبرا ہو گیا، کہیں عظما ہو گیا. یہ بہت سارے صیغے آ جائیں گے. تا اس میں تفضیل مؤنث گردد، تاکہ اس میں تفضیل مؤنث بن جائے، ہو جائے. تو طریقہ سمجھ میں آ گیا. مؤنث کا صیغہ بنانے کے بعد سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کریں گے. دوسرا کام کیا ہوگا؟ فا کلمہ کو ضمہ دیں گے. تیسرا کام کیا ہوگا؟
عین کلمہ کو ساکن کریں گے. چوتھا کام لام کلمہ کو فتح دیں گے. لام کلمہ کو. پانچواں کام آخری کام آخر میں الف مقصورہ بڑھا دیں گے. اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ بن جائے گا. دیکھیں بحث اس میں تفضیل کی گردان. افعلو افعلان افعلون افاعلو. افعلو واحد کا صیغہ ہے، افعلان تثنیہ کا صیغہ ہے، افعلون اور افاعلو یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں. فرق یہ ہے کہ افعلون جمع مذکر سالم ہے اور افاعلو جمع مذکر مکسر ہے. ایک جمع سالم ہے افعلون اور افاعلو جمع مکسر ہے، جمع تکسیر، جس کا بیان آپ نومیر میں پڑھ چکے ہیں. پھر مؤنث کے صیغے ہیں فعلا فعلیان فعلیات فعلن. تو دیکھو یہاں بھی واحد کا صیغہ ایک ہے، تثنیہ کا ایک ہے اور جمع کے دو ہیں. فعلا فعلیان فعلیات فعلن. فعلیات یہ جمع کا صیغہ ہے لیکن یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور فعلن یہ بھی جمع کا صیغہ ہے لیکن یہ جمع مؤنث مکسر ہے جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت نہیں ہے. تو افعلو زیادہ کرنے والا ایک مرد، افعلان زیادہ کرنے والے دو مذکر، افعلون زیادہ کرنے والے سے مذکر، افاعلو فعلا زیادہ کرنے والے ایک مؤنث، فعلیان زیادہ کرنے والے دو مؤنث، فعلیات زیادہ کرنے والے سب مؤنث، فعل زیادہ کرنے والے سب مؤنث. کئی مؤنث ہے. تو یہ آج آپ کی میزان الصرف آپ کی کتاب مکمل ہوئی. اس کو اچھے طریقے سے پورا یاد کر لیں. اب آگے انشاءاللہ آپ کی منشعب شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے آپ کو بے شمار برکت عطا فرمائے اور آپ کے ذہنوں میں اس کتاب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جہاں بھی اس کی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں اس کو حاضر و مستحضر فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.